أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امامنا خطیبنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ آج کا موضوع باپ ایک عظیم نعمت ہے، اس حوالے سے ہے۔ یہ واحد موضوع ہے جو رشتوں میں بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ وزمت والدین یا زیادہ تر جتنی شاعری ہوئی ہے، جتنی زیادہ تقاریر ہیں، وہ عظمت ماں کے موضوع پر بہت زیادہ ہیں۔ یقیناً ماں کی عظمت، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن باپ کا بھی کوئی حق ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی قدر، اس کی قدردانی، اس کی خدمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے بڑی واضح ہوتی ہے کہ جب باپ کو تبلیغ کی ہے، پتہ ہے کہ میرے گھر سے بتوں کا ایک سلسلہ جاری ہے اور میرا باپ یہ کام کرنے والا ہے، وہاں پہ تبلیغ، وہاں پہ قرآن کی بات، وہاں پہ دین کی بات، وہاں پہ اللہ کی بات کرنا بھی مشکل ہے، اور پھر اثر کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ ان حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بڑے ہی پیارے انداز میں یا ابتی یا ابتی یا ابتی یہ کہہ کر کہا، میرے ابا جان، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ شیطان ہے، اب شیطان کی بات نہ مانیں، اس کی عبادت نہ کریں، شیطان تو خود اللہ کا منکر ہے، میرے پاس اللہ کا بھیجا ہوا علم ہے ابا جان، آپ میری بات مانیں۔ نہیں، دوسری جانب باپ کفر کی بھی بڑی اعلیٰ منزل پہ موجود ہے، اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسن خلق کی بھی انتہا کر دی۔ باپ نے دھمکی لگائی، دھمکی نہیں لگائی، عملاً بھی گھر سے باہر نکال دیا، اور وہاں پہ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب باپ نے گھر سے نکال دیا تب بھی حسن خلق کی انتہا کر دی، تب بھی کہا کہ آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے بارے میں اللہ سے معافی کے بارے میں ضرور بات کروں گا، معافی ضرور مانگتا رہوں گا۔ اور پھر یہ نتیجہ ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والدین کے لیے الگ سے لفظ ایڈ کروا دیے کہ جن کے بھی والدین مسلمان ہیں وہ ضرور یہ دعا کریں۔ اور پھر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عبادت کا کہا، اس کے بعد کہا اس کے ساتھ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. ان کے سامنے کھڑے کس انداز میں ہونا ہے؟ کیونکہ والدین پیار بہت دیتے ہیں، محبت بہت دیتے ہیں، لاڑ بہت دیتے ہیں. اس وجہ سے بچے ان کے سامنے اکڑ کر بات کرتے ہیں، کیونکہ بچپن سے عادت پڑی ہوتی ہے ضد کرنا، اکڑنا. یہ ساری زندگی جاتی نہیں ہے. اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ ان کے سامنے جناح الذل من الرحمت، ان کے سامنے سینہ تان کے نہیں کھڑے ہونا، ان کے سامنے بازو جھکے ہوئے ہونے چاہیے. ادب و احترام کا سراپا نظر آنا چاہیے. ظاہری طور پہ آپ کے اندر سے وہ ایک ادب و احترام جھلک رہا ہو. جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور پھر اللہ نے کہا کہ جب آپ کے بازو بھی جھکے ہوں تو پھر قول کریم بھی کہنا ہے. آواز کے اندر، بات کے اندر نرمی ضرور ہونی چاہیے. ایسا لفظ نہیں بولنا جس میں سختی ہو، کیونکہ اب تمہاری سختی ان سے برداشت نہیں ہونی. آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے انہوں نے پوری زندگی سختیوں میں گزاری ہے. اب آپ کے سخت الفاظ بھی ان والدین پہ بھاری پڑیں گے. لہذا اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا مرتبہ بتایا. ان کا احترام کرو، ان کے سامنے بات کس انداز میں کرنی ہے، ان کے سامنے کھڑے کس سٹائل میں ہونا ہے. وہ دنیا سے چلے جائیں تو کیا کرنا ہے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اب چاہے اس کو ضائع کر دیں، چاہے اس کی حفاظت کریں. باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر اس کی حفاظت کر لو گے تو جنت مل جائے گی. اللہ کی رضامندی میں، اللہ کی رضامندی اگر چاہتے ہیں تو وہ والدین کی رضامندی ہے، والد کی رضامندی ہے. تو گویا کیا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی سے منسلک ہے تو انہی سے ہی جنت ملے گی. والد کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کا کوئی انسان حق ادا نہیں کر سکتا الا کہ والد غلام ہو اور بیٹا اس حیثیت پہ ہو کہ وہ باپ کو خرید کر آزاد کر دے، پھر حق ادا کر سکتا ہے. مطلب کیا کہ اس کا پورا جسم، باپ کا پورا جسم جو ہے وہ گروی ہے. پورا جسم اگر غلام ہے تو وہ آزاد کروا دے گا تو حق ادا کر سکتا ہے. خلیفہ مامون رشید وہ کہتے ہیں مجھے ایک واقعہ نے تڑپا کے رکھ دیا. ایک لمبی بحث ہے کہ مامون رشید، خلیفہ ہارون رشید، یہ ان کی حکومت کو قائم دائم رکھنے کے لیے برمکی خاندان کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑا حصہ ہے. اس کو سٹینڈ کرنے میں، سٹینڈ رکھنے میں بڑا حصہ، یہ الگ موضوع ہے. اس میں ایک یحییٰ برمکی، فضل بن یحییٰ برمکی، کیونکہ بادشاہوں کے ساتھ تعلقات ایک جیسے نہیں رہتے. جو بڑے ان کے یمین و یسار رہنے والے ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے ان سے ناراضگی ہو جاتی ہے، یہ اونچ نیچ آتی رہتی ہے. جو سب سے قریبی تھے یہ برمکی خاندان تھے. تو یحییٰ اور فضل جو ان کا بیٹا تھا، ان دونوں کو قید ہو گئی، جیل میں چلے گئے. تو فضل نے جیلر سے کہا کہ میرا والد ایسا ہے کہ اس نے پوری زندگی رات کو وضو ٹھنڈے پانی سے نہیں کیا ہے، گرم پانی سے وضو کرتا ہے. خدا کے لیے رات کے وقت جو ہے نا کوئی بندوبست کر دیں میں پانی گرم کرنے کا، میں پانی گرم کر لیا کروں گا. جیلر نے کہا اس کی اجازت نہیں. اس نے کہا مجھے کوئی اجازت دے دیں، میں جیل کے اندر. ان کا اس کی بھی اجازت، قانوناً اجازت نہیں ہے. اس نے سارا زور لگایا، جیلر نہیں مانا. تو رات کو جب پہلی رات آئی تو چراغ جلا. فضل بن یحییٰ اپنے باپ یحییٰ کے لیے پانی لے کر جب باپ سو گیا چراغ کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. ساری رات چراغ کے اوپر کھڑا رہا.
اب جیل کے اندر ایک یہی سہارا ہے، اس نے پوری کوشش کی کہ میں اپنے باپ جب صبح بیدار ہو تو میں اپنے باپ کو گرم پانی سے ہی وضو کرواؤں۔ اب چراغ سے کتنا پانی گرم ہو سکتا ہے، لیکن ساری رات لے کر کھڑا رہا، اور صبح اتنا گرم ضرور تھا کہ وہ گرم جس کو کہا جائے اس سے وضو کروا دیا۔ باپ بڑا خوش ہوا، یہ سے، لیکن جیلر کو جب یہ پتا چلا کہ اس نے چراغ سے پانی گرم کر لیا ہے تو فضل بن یحییٰ بھی خوش ہو گئے کہ چلے اس انداز سے ہی انشاءاللہ میں روز یہ کام کر لیا کروں۔ اگلی رات ہوئی، جیلر نے پہلے سے ہی دیا غائب کر دیا۔ جب اس رات پڑی، باپ سو گیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا تو چراغ بھی نہیں۔ اتنا پریشان ہوا فضل، اتنا پریشان ہوا، سوچنے اللہ میں کیا کروں، آج وہ پہلی رات ہوگی کہ میرا باپ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ وہ پانی برتن میں ڈالا، اللہ نے ذہن میں بات ڈالی کہ پانی برتن میں ڈالا، برتن ساری رات اپنے پیٹ سے لگائے رکھا کہ جسم کی گرمی سے کچھ نہ کچھ حدت جو اس میں پیدا ہوگی، ٹھنڈک کم ہوگی، پانی کی ٹھنڈک ختم ہو جائے گی۔ ساری رات اس کو جسم سے لگائے رکھا، صبح پانی دیا، نہ وہ گرم تھا نہ وہ ٹھنڈا تھا، وضو کے قابل تھا۔ ساری رات اس طرح خدمت کی ہے کہ میرے باپ کو گرم پانی مل جائے۔ ایک آدمی اپنے باپ کی شکایت لے کر آتا ہے، والدین کی، بلکہ اس میں خاص طور پہ اس نے ذکر کیا میرے باپ کی شکایت۔ اس نے کیا کی؟ عالم دین سے شکایت یہ کرتا ہے کہ میں اپنے والد کو ہر چیز لا کے دیتا ہوں، والدین کو ہر چیز مہیا کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ اس نے غور سے دیکھا اور دیکھ کر اس کو کہا کہ وہ جو ہر چیز تم مہیا کر دیتے ہو، مانگتے ہیں تو دے دیتے ہو، یہی تو وجہ ہے اس کی ناراضگی کی۔ کہا سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا وہ مانگتے ہیں مہیا کر دیتے ہو، یہی وجہ ان کی ناراضگی کی ہے۔ یاد رکھو تم دنیا میں نہیں آئے تھے، تمہارے آنے سے پہلے تمہاری ہر چیز کا بندوبست کر کے رکھا تھا، تمہارے والد نے ہر چیز مہیا کر کے رکھی تھی، تمہارے کپڑے بھی موجود تھے، تمہارے سونے کے لیے جگہ بھی موجود تھی، تمہارے کھانے کے لیے چیزیں بھی، پینے کے لیے چیزیں بھی موجود تھی، تمہارے رہنے کے لیے گرم سرد موسم کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ تم نے مانگا تو نہیں تھا، تم تو دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، اور جب تم چھوٹے تھے تمہیں نہیں پتا تھا کہ ٹھنڈ کیا ہوتی ہے، گرمی کیا ہوتی ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے۔ تمہارے مانگنے سے پہلے ہر چیز مہیا ہوتی تھی۔ تم پہننا کیا ہے، تم نے پینا کیا ہے، جانا کدھر ہے، تمہارے لیے کھیلنا کس سے ہے، ان سب چیزوں کا بندوبست بغیر مانگنے کے کیا تھا۔ تم نے پڑھنے کے لیے کس سکول میں جانا ہے، تم نے کس کالج میں جانا ہے، تم نے کیا چیز پڑھنی ہے، اس کا بھی بندوبست والد نے پہلے کی ہے۔ شادی کہاں کرنی ہے، اس شادی میں کیا کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، تمہارے مانگنے کے بغیر باپ نے مہیا کیا تھا، اب ان کو مانگنا پڑتا ہے۔ یاد رکھو والدین جب بیٹوں سے مانگتے ہیں تو بڑا ہی بھوجن لگتا ہے۔ مانگنے سے پہلے ان کو مہیا کرو، ان کو مانگنا نہ پڑے، پھر دل سے دعائیں نکلیں گی۔ حق ان کا یہ بنتا ہے کہ ان کو مانگے بغیر دیا کرو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے روتے ہوئے، یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اپنے والدین کو روتے ہوئے چھوڑ کر آ گیا، یعنی یہ مکہ فتح ہونے کے بعد کی بات ہے۔ اور آ کر اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنا وطن چھوڑ آیا ہوں، یعنی مدینہ کے قریب کوئی علاقہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان کے والدین رو رہے ہیں کہ ہمارا یہ سہارا ہے اور یہ ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ان کے پاس دینی معلومات پہنچی، اسلام کے بارے میں معلومات پہنچی، جذباتی ہوئے آ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات لی کہ ان کے والدین کو ضرورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الیہما فادھکہما کما ابکیتہما، واپس پلٹ جاؤ، اپنے والدین کو اسی طرح ہنساؤ جس طرح رلا کے آئے ہو۔ مطلب یہ کہ جب ضرورت ہے والدین کو، اسلام نے بھی سختی نہیں کی، چھوڑو ان کو چھوڑ کر آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
ان کی خدمت کی ضرورت ہے، خدمت بھی کرو، دین بھی سنبھالو. ہاں ان کی بات نہ مانو، جو دین کے خلاف ہے ان کی بات پر عمل نہ کرو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور ایک امیہ بن کلاب بن امیہ کنانی، امیہ یہ کلاب کے والد تھے، اور جو کلاب تھا یہ بڑی ہی خدمت کیا کرتا تھا اپنے والد کی، اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کرنے والا تھا. ایک دفعہ ایران میں کہیں لشکر کشی کی ضرورت پڑی، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا کہ میں بھی جنگل میں جانا چاہتا ہوں. والدین کو کہا، والدین نے کہا ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے، اکلوتی اولاد ہو، ہمارا تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے. بہرحال اس نے تھوڑا سا مطمئن کر لیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیج دیا، لشکر میں چلے گئے. وقت کافی گزر گیا. اب یہ امیہ کنانی یہ اپنے بیٹے کو اکثر یاد کرتا، روتا رہتا. والد، ان کی بیوی بھی، ان کے والدین، کلاب کے والدین اسی حالت میں ہیں، اور ساتھ ہی ایک باغ تھا ان کے. یہ ایک دن دل بہلانے کے لیے اپنے باغ میں آ گئے، اور وہاں اپنی بیوی کو لے کر اس طرح یعنی کہ دل لگی کے لیے تھوڑی دیر بیٹھے. دیکھا ایک کبوتر آتا ہے اور وہ اپنے بچے کے ساتھ لاڑ پیار کرتے جس طرح کے پرندے کرتے ہیں. اس کا چھوٹا سا بچہ ہے کبوتر کا. اب کبوتر کو جب اپنے بچے سے لاڑ پیار کرتے دیکھا تو دل ڈول جاتا ہے، وہیں پہ رونے لگ جاتا ہے. انتہا کی غم کی حالت ہو جاتی ہے. اتنا روتے ہیں کہ بینائی ختم ہو جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بڑے غصے میں آ کر کہا کہ میرے بیٹے کو واپس بھیج دو، میرے بیٹے کو واپس بلاؤ. اور اس سے بھی سخت الفاظ کہیں. ان کی کیفیت کو دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہاں پہ پیغام بھیجا، اور کچھ دنوں کے بعد کلاب کو بلوا لیا. مدینہ میں آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. انہوں نے کہا کیسی خدمت کرتے ہو تم، اپنے باپ کی کیسے، والدین کی خدمت کیسے کرتے ہو؟ تمہارا باپ بڑی سخت لفظوں میں مجھے کہہ کر گیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی اونٹنی کو کھلاتا پلاتا ہوں، اس کو ٹائم دیتا ہوں، اس کے بعد دودھ ہوتا ہوں تھوڑا وقت وقفے کے بعد، اور پھر دودھ دھو کر اس کو اپنے والد کو پلاتا ہوں. جو ہو سکتا ہے میں خدمت کرتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی یہی کرنا ہے. ان کے والد کو مسجد نبوی میں بلوا لیا، اور مسجد نبوی میں بلوا کر ان کو نہیں بتایا کیونکہ ان بینائی ختم ہو چکی تھی، اور کہا تم ویسے ہی دودھ کا بندوبست کرو. کلاب جاتے ہیں اسی طرح دودھ کا بندوبست کرتے ہیں، اور اتنے میں ان کے والد بھی آ جاتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی حاجت ہے؟ انہوں نے کہا نہ مجھے کسی خیر کی ضرورت ہے، نہ کسی خیر سے خوشی ہوگی، نہ کسی شر سے غم ہوگا. یعنی اتنا غم ہے اولاد کا، بیٹے کا اتنا غم ہے. انہوں نے کہا اب میرے لیے یہ فرق ختم ہو چکا ہے، میرے لیے یہ ختم ہو چکا ہے کہ شر کا غم کیا ہوتا ہے، خیر کی خوشی کتنی ہوتی ہے. کوئی نہیں، مجھے میرا بیٹا چاہیے. اچھا، میں کہا چلیں بندوبست کرتے ہیں، چلیں آپ دودھ تو پیئیں. ان کو کہا خاموشی سے دودھ پلا دے. ان کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد ان سے پوچھا بتاؤ یہ دودھ کس نے پیش کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا دودھ کس نے پیش کیا ہے، لیکن اس پیالے سے میرے بیٹے کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے. اس پیالے سے میرے بیٹے کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے بڑے عرصے بعد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو کتار رونے لگ جاتے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جاؤ کلاب اپنے باپ کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. تم جہاد سے واپس آؤ، یہی جہاد ہے.
حضرت یعقوب علیہ السلام اگر قمیض کی خوشبو محسوس کرتے ہیں تو آج بیٹے کے ہاتھوں کی خوشبو بغیر دیکھے اس نے بھی محسوس کی۔ والدین آپ کے قدموں کی آہٹ دروازے سے محسوس کر لیتے ہیں کہ کون آیا ہے، بیٹا آیا ہے یا بیٹی آئی ہے، ان کو محسوس ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کو دیکھیں نہ بھی، آپ کیا حرکت کرتے ہیں، کیا شرارت کرتے ہیں، کیا اچھائی کرتے ہیں، کیا برائی کرتے ہیں، ان کو محسوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو آپ کی خوشبو سونگھ لیتے ہیں، وہ تو آپ کی خوشبو سونگھ لیتے ہیں۔ اس لیے ان بابوں کی قدر کریں۔ یہ جو بابے آپ کے گھر میں ہیں، یہ خیر و برکت کا پہاڑ ہے، ان کی خدمت کر لیں۔ یہ خیر و برکت ہے، ان کی دعائیں لیں اور دعائیں وہ خود دیں۔ دل کرتا ہے کہ ان کی خدمت کریں، لیکن دل تب کرتا ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب دل کرتا ہے کہ کاش ہم ان کی خدمت کرتے۔ تو اب کیا کریں، دنیا سے چلے، احساس ہی تب ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا احساس ہے، اندر کی ایسی بھوک ہوتی ہے، جتنی مرضی کسی نے خدمت کی ہو، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ بھوک اتنی اور بڑھتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ہوا ہی کچھ نہیں مجھ سے۔ جن کے باپ زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں، اور جن کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا حل کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں جا رہے تھے، یہ اپنے پاس ایک گدھا رکھتے تھے کہ کہیں سواری کرنا پڑتی ہے۔ تو ایک آدمی بدو کو دیکھا اور ان سے پوچھا، تم فلاں کے بیٹے ہو، فلاں کے پوتے ہو؟ اس نے کہا جی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گدھے کی سواری اس کو دے دی، اپنا ماما اتارا، پگڑی اتاری، وہ بھی اس کو دے دی۔ عبداللہ بن دینار رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، یہ ان کے ساتھ تھے۔ کہا شیخ آپ نے اپنی سواری، قیمتی سواری جو ہر وقت آپ ساتھ رکھتے ہیں، اور اپنا ماما بھی ایک پینڈو کو دے دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو اپنے باپ کے فوت ہونے کے بعد اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ان کی دوستی نبھاتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یہ دنیا میں سب سے بڑی نیکی ہے، یہ دنیا میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور میں اپنے باپ کے دوست کے رشتہ داروں، اس کے بیٹے کے ساتھ یہ نیکی نبھائی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ دنیا سے باپ چلا گیا ہے، ان کے دوستوں کو ڈھونڈے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھے، سخت بیماری کی حالت میں یوسف بن عبداللہ یہ ان کو ملنے کے لیے، یہ بہت دور رہتے تھے، کسی دور علاقے سے تشریف لائے۔ تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھئی تم یہاں کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے باپ کے دوستوں کی خبرگیری کیا کرو۔ میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں، آپ میرے باپ کے دوست ہیں، آپ میرے باپ کے دوست ہیں۔ لہذا اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، باپ دنیا سے چلا گیا، ان کے دوستوں کو ڈھونڈے، ان کے ساتھ اور یہ بڑا مشکل ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ایسے ہی نہیں دنیا سب سے بڑی نیکی کہہ دی ہے، اس لیے کہ خلود والدین سامنے ہو تو شاید آپ جائیداد کے لیے کہ میرے نام بھی حصہ آ جائے، یا کسی مفاد کے لیے یا دکھاوے کے لیے کام کریں۔ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ خالصتاً خلوص والا عمل ہوگا، وہ تو نہیں دیکھ رہے، یہ خالصتاً خلوص والا عمل ہوگا کہ آپ ان کے تعلقات کو بھی نبھا رہے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ تحفہ بھیجتے رہتے تھے، وہ تعلق نبھاتے رہے کہ جو بھی ان کا تعلق والے ہیں۔ لہذا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا کوئی مول نہیں، اور اس جیسی کوئی دوسری نعمت نہیں۔ باپ وہ آپ اولاد کی خدمت اتنی بے لوث کرتا ہے، پتہ نہیں کتنے ہی دن اس کی زندگی میں ایسے آئے ہوں گے کہ دوپہر کو اس نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، رات کو اس نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، میرے بیٹے نے فلاں جگہ پہ جانا، اس کو خرچہ چاہیے، اور یہ پیسے بچا کر کتنی بار وہ پیدل چلا ہوگا، کتنی بار اس نے کیا کیا قربانیاں دی۔ وہ اپنی قربانیوں کا آ کر اولاد کو بتاتا نہیں ہے، وہ بس قربانی دیتا ہے، دیے جاتا ہے۔ اس کی قربانی کا صرف اسے پتا ہوتا ہے، یا اس کے والد یا اسے پتا ہوتا ہے، یا اللہ کو پتا ہوتا ہے۔
اور اولاد یعنی اولاد کو بڑے عہدے پر فائز کرنے کے لیے وہ اپنی ہڈیوں کا جوس اس کو پلا دیتا ہے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، اور بیٹا جب اپنے عہدے پر پہنچتا ہے تو اس کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کی جا کے بات سن لے، چند لمحے اس کے پاس بیٹھ جائے۔ اس عمر میں ان بابوں کو صرف ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے پوتیاں میرے پاس آ کر بیٹھے، چند گفتگو، چند قول میرے سن لیں، بس ان کی جو بے ترتیب باتیں ہوتی نا وہ سن لیا کریں، وہ جب باتیں سنا لیتے ہیں ان کا دل ہولا ہو جاتا ہے، ان کی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ کر کے دیکھ لیں، یہ ٹریٹمنٹ کر کے تو دیکھیں۔ اور قسمہ شوگر کا، بلڈ پریشر کا ان کو مسئلہ ہے، آپ 8 دن 10 دن آزما کر دیکھیں، ان کو 2 گھنٹے ٹائم زیادہ دے کر دیکھیں، ان سے ہنسی مذاق میں گفتگو کر کے دیکھیں، ان کی سب سے بڑی ٹریٹمنٹ یہ ہے۔ وقت بڑا کم ہے، ہمارا وقت کا دامن بڑا قلیل ہے، بہت ساری باتیں، ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ ایک بیٹا، اس کے لیے بڑی محنت کی اس کے باپ نے، اور بیٹے نے بھی بڑی خدمت کی، اتنی خدمت کی لوگ باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ بڑا خدمت گزار ہے، بہت خدمت کرنے والا ہے، اور وہ اپنی خدمت کی انا میں آ گیا۔ وہ اس کو غلط فہمی، خوش فہمی ہو گئی کہ میں بہت زیادہ خدمت گزار ہوں۔ اپنے باپ کو کہنے لگا جو مانگے کہ آپ کو ملے گا۔ باپ نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن ایسے ہی رو میں آگے کرنے کہ میں نے آپ کی بہت خدمت کی ہے، کہیں کمی نہیں رہنے دوں گا۔ باپ نے بات سنی، انسنی کر دی، موقع تلاش کر کے اس نے کہا مجھے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، میں سیب کھانا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، سیب کون سی بات ہے، میں آپ کے جتنے چاہیے۔ بیٹے نے سیب لا کر دے دیے، اس کے سامنے رکھے۔ اس نے کہا میں کھانا تو چاہتا ہوں لیکن یہاں نہیں، میرا دل کرتا ہے اس ٹیلے کی چوٹی پہ جا کے کھاؤں۔ کہا یہ کون سی بات ہے؟ وہ ٹیلے کی چوٹی پہ چلے گئے۔ باپ نے سیب نکالا، نیچے پھینک دیا۔ وہ بیٹا جاتا ہے، وہ اٹھا کے لاتا ہے، وہ لا کے ٹوکری میں رکھتا ہے، باپ دوسرا پھر پھینک دیتا ہے۔ یہ کتنی بار اس طرح ہوا، اور جب چند بار ایسے ہوا تو بیٹے کے چہرے پہ غصے کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر باپ نے اور پھینکا۔ آخر اس کو وہی ہوا کہ بیٹے نے کہا ابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، نے نہیں کھانے تو نہ کھائیں، لیکن یہ کیا ہے آپ اوپر نیچے مجھے بگائی جا رہے ہیں۔ تو باپ نے کہا یہی جگہ تھی اور اسی جگہ پہ تو چھوٹا تھا اور تو گیند پھینکتا تھا، میں باغ باغ کے گیند لا کر تمہیں دیتا تھا، اور یہ ہر روز ہوتا تھا، اور ایک دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ، ایک وقت میں پتہ نہیں کتنی، جتنی مرتبہ تم نے کیے اتنی نہیں، اس سے کہیں زیادہ ایک دن میں گیند لا کر تمہیں دیتا تھا، حالانکہ مجھے کھیل کا کوئی شوق نہیں تھا، صرف تمہیں تمہارے چہرے پہ ہنسی دیکھنے کے لیے میں اتنی بار روز بھاگتا تھا گیند کے پیچھے، اور تیری خوشی دیکھ کر میری تھکان دور ہو جاتی تھی، اور آج تیرے چہرے پہ غصہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا۔ تو سمجھتا ہے میں نے خدمت کر لی ہے، تو سمجھتا ہے خدمت کر لی، یہ خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ عظمت، یہ باپ کی جو عظمت ہے، یہ اگر کسی کے گھر میں تحفہ موجود ہے اس تحفے کی خدمت کریں، اس تحفے کی قدر کریں، اور اگر یہ تحفہ دنیا سے چلا گیا ہے تو ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، بخشش کی دعا کریں، یہ آپ کا حق ہے، اور اگر آپ کثرت سے بخشش کی دعا کریں گے تو وہ راضی ہو جائیں گے، اور ان کے تعلقات کو ڈھونڈیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔